ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ڈاکٹر ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں فلاں فلاں ہیں۔ اس وجہ سے اگر یہ ہمارے ذہن کے اندر رہے گا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں آخرت کے اندر جواب دہی کا احساس ہو، ہمیں وہاں پر جواب دینا ہے۔ ہمارا جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کی وجہ سے ہمارا ایمان بالکل 0 ڈگری پر ہے۔ جتنے ہم تو یہاں نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ہم اپنے شہر کی صورتحال، حیدرآباد کی صورتحال، یا ریلوں کی صورتحال، یا بسوں کی صورتحال، یا بس اسٹینڈ کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر، جہاں دیکھو ایک لوگوں نے جو ہوشیار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ایک آلہ پوری دنیا کا ہاتھ میں رکھ دیا ہے، کسی کو کسی سے کوئی خبر نہیں ہے۔ اور ہمارا جو نوجوان ہے خصوصاً جو برباد ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے برباد ہو رہا ہے کہ وہ نئے انداز کے فون کے اندر جو اسکیمیں آ رہی ہیں، اور نئے انداز کے اندر اس کے اندر فلاں چیزیں، جیسے پب جی وغیرہ ہے اور بھی ہے جس کو عرض نہیں کرنا ہے، تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ پریشان ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی سفر کے اندر، وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہاتھ میں جو ہے کوئی چیز لے کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دم وہ موبائل اس کا نیچے گرا، جیت گیا۔ اور بولے بھائی یہاں کس کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ کوئی سامنے ہے بھی نہیں، کوئی سامنے ہے بھی نہیں، یہاں کوئی ہے بھی نہیں، اور تم اکیلے ہو، موبائل بھی نیچے گر گیا اور دونوں ہاتھ اڑ گئے ان کے، جیت گیا۔ کیا جیتے ہو؟ کیا جیتے؟ ظاہر بات ہے انہوں نے ان سے پوچھا تو نہیں، لیکن انہوں نے اپنے عقل سے یہ اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ پیپ جی کے اندر لگا ہوا ہے، ایک ادھر سے مطلب یہ کہ بندوق ہے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے ہے، اور شوٹنگ ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بیچارہ اس کو لگا ہوا ہے۔ اور وہ بھی ایسا معلوم ہوا کہ اس کے ماہرین نے مجھ سے کہا، بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ سے پہلے آ کے ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ مولانا فلاں چیز کے اوپر آپ بیان کریے۔ اب وہ مجھے تو معلوم ہوتا نہیں، میں تو اس دنیا سے ناواقف ہوں، تو وہ پھر پورا مواد لا کے دیتے ہیں، میرے پاس مواد لا کے دیتے ہیں وہ طلباء و نوجوان کہ یہ مواد ہے، آپ اس کی اسٹڈی کریے اور قرآن حدیث کی روشنی میں سے بات کریے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ جب شروع ہو جاتا ہے کھیل تو کم سے کم 5-6 گھنٹے کا ہے، اس سے 5-6 گھنٹے۔ تو ایک طالب علم رات میں 10 بجے بیٹھتا ہے تو فجر تک بیٹھا ہوا ہے، بتائیے کتنا بڑا ضرورت ہے۔ والدین پریشان، ایک والد صاحب، ایک صاحبزادے ان کے اتنے پریشان ہیں، وہ اتنے پریشان ہیں، مجھ سے کہنے لگے مولانا ذرا سمجھائیے بچے کو، یہ سمجھائیے کہ یہ میں گھر میں آتا ہوں، میرے مہمان آتے ہیں، نہ پانی لانے کے لیے لاتا ہے، نہ چائے لاتا ہے، بس وہ کھیل میں مصروف ہے اور جھڑ کے دے دیتا ہے، اور اس کا جس کو چسکا لگا ہوا ہے، بلکہ ایک ٹک ٹاک جو نکلا ہوا ہے اس میں تو 90% لڑکیاں لگی ہوئی ہیں، وہ بتا رہے تھے مجھ سے 90% لڑکیاں لگی ہوئی ہیں، جو مطلب یہ کہ پورے گھر کے لوگ پریشان، سارا معاشرہ ہمارا ابتر ہوتے چلا جا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ وہ دنیا، وہ مغربی دنیا، وہ اعلیٰ دنیا جس کی ہم مطلب یہ کہ نقل اتارتے ہیں اپنی تہذیب کے اندر، لیکن وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو ان کی ترقی کے اسباب وہ لوگ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ لوگ رات کے 9 بجے سو جاتے ہیں، پورا مغربی تہذیب دیکھ لیجیے۔ اس کے اوپر باضابطہ ہمارے علماء نے ریسرچ کیا ہے۔ حیدرآباد میں ہمارے پاس علماء کی ایک باڈی ہے، اور اس میں علماء کرام کے ساتھ تقریباً 100 ڈاکٹر ہیں۔ حیدرآباد کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اور ہم کو نوجوانوں کو کن چیزوں سے بچانا ہے، وہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد میٹنگ کرتے ہیں اور پوری دنیا کے حالات سامنے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے میٹنگ کے اندر ایک مرتبہ مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو اس وقت ہمارا جو ریسرچ چل رہا ہے، مغربی جتنی دنیا ہے سب رات میں 9 بجے سو جاتی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جتنا مطلب یہ کہ آپ کی اس رابطہ ہے، آپ کا مطلب یہ کہ سعودی ہے، آپ کی اسلامی ممالک ہیں، اور جتنے مسلم ممالک ہیں، اور ان سب کے جتنے، کیونکہ سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے اگر کسی علاقے کے ہیں لوگ تو کیرلا کے ہیں یا حیدرآباد کے ہیں، ہر گھر سے لوگ ہیں، تو وہاں کی پوری تہذیب اگر آ رہی ہے تو آپ کے حیدرآباد میں آ رہی ہے۔ تو ہم گئے سعودی، تو وہاں تو کھانے کی دعوت تھی
کھانے کی دعوت کا نمبر جب آیا تو مجھے تعجب ہوا کہ بھائی یہ تو مطلب یہ کہ گھر سے کھا کے آنا چاہیے تھا ہمیں. رات کے 3 بجے انہوں نے عشاء کے بعد کا کھانا کھلایا. 3 بجے یہ تو سحر کا وقت ہے, بھوک سے پریشان ہے, ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. 3 بجے رات کے کھانا کھلایا. اور پھر اس کے بعد فجر بعد سب سو جاتے ہیں, وہ ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں. اور ایسا منظر دیکھا میں جن گھروں میں لیٹا ہوا تھا, جلدی سے محترمات سو رہی ہیں اور یہ بیچارے جلدی بوچھانے میں دودھ لیا اور کچھ ڈالا اور جلدی کھڑے کھڑے کھایا. بے سکونی کی زندگی ہے ان کی وجہ. آپ کے وہ پوری لابی حیدرآباد کے اندر آئی ہوئی. ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے 2 چیزیں اس وقت ایسی ہیں جس پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے. اور مجھ سے یوں کہا ہمارے علماء نے, ہمارے اساتذہ نے, اگر کہیں بھی کسی جگہ جانے کا موقع ملے تو ان 2 چیزوں کو ضرور بیان کرنا چاہیے, تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے بات سمجھ میں آیا ہے اور فائدہ ہو جائے. کہنے لگے ایک تو گزارش یہ کرنا چاہیے کہ رات میں جلدی سویا کرو, رات میں جلدی سویا کرو, جلدی اٹھ جاؤ, جلدی سویا کرو. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے تحقیق کی اس کے اوپر, ریسرچ کیا اس کے اوپر. تو انہوں نے ایک مقالہ پڑھا, مغربی دنیا کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ایک مقالہ لکھا. اس مقالے کے اندر یہ لکھا انہوں نے کہ اللہ پاک کا نظام کچھ ایسا ہے کہ جسم کے اندر اللہ پاک نے غدود بنائے ہیں, اور وہ غدود جو ہے 10 بجے رات کو کھلنا شروع ہوتے ہیں جسم کی توانائی کے لیے. 10 بجے رات کو, اور کچھ مواد چھوڑتے ہیں. اور کہنے لگے جب رات 2 بج جاتے ہیں تو وہ غدود اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں. اگر 10 سے لے کر رات کے 2 بجے تک سویا تو اس درمیان میں وہ کھلیں گے, اور جس میں انسانی کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی کہ وہ چھوڑ دیں گے. اور اگر سویا 2 کے بعد تو وہ 2 کے بعد تو بند ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد امراض کا حملہ خود شروع ہو جاتا ہے. آدمی کی جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, توانائی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے رات کے 2 بجے کے بعد وہ غدود کام کرنا بند کر دیتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ صحیح اعتبار سے بھی ہمارے علماء اس بات کی تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ 10 بجے سو جانا چاہیے, 4 بجے اٹھ جانا چاہیے. آپ 4 بجے اٹھو, 5 بجے اٹھو, فجر کو اٹھ جانا چاہیے. اس میں اپنی صحت کرا دیں. کیوں؟ ایک میں بات بتا دوں آپ کو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. ایک وقت کی نعمت ہے, نعمتان مغبوبتان, یعنی ایک وقت کی نعمت ہے, اور ایک صحت کی نعمت. صحت ایک وقت جوانی کی ہوتی ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا, ہمیں بھی نہیں چلتا تھا. رات میں مطلب یہ کہ رات بھر جاگو اور دن بھر جاگو اور کہیں بھی کھاؤ کہیں بھی سو, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, پتہ بھی نہیں چلتا تھا کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ جب آدمی کی عمر ڈھلتی ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا وہ جاگنا نقصان دہ تھا, ہمارے مطلب یہ کہ غلط چیزیں تھی, ساری چیزیں وہ ہمیں جبھی ترک کرنی چاہیے تھی. تو اس وجہ سے صحت کی حفاظت شریعت کے اندر فرض ہے. اس حوالے سے جو دوسری بات جو ہمارے علماء نے کہی کہ کہیں موقع ملے تو اس کو عرض کر دیا کرو, اس وجہ سے کر رہا ہوں, وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو 3 پوسٹ مسجد کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر مستقل کام کیا ہے, اور ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں لگے ہوئے, اور مشورہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ ان ڈاکٹروں نے آ کر مولانا سے کہا کہ دیکھو یہاں پر نامپلی پر اور دیگر جتنے دواخانے ہیں وہاں جا کر آپ بیڈ کے اوپر دیکھو کہ ان میں کتنے مسلم ہیں کتنے غیر مسلم. تو وہ عالم صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم نے جا کر دواخانوں میں دیکھا قریب کے نامپلی کے ادھر, تو اس میں 100 بیڈ پڑے ہوئے ہیں ایک دواخانے کے اندر, 10 غیر مسلم ہیں, 90 مسلمان ہیں بیڈ کے اوپر. تو ان سے پوچھا کہ تمہاری بیماری کیا ہے؟ تو انہوں نے 90 کے 90 لوگوں نے کہا ہماری بیماری ہے شوگر. آج پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ شوگر جو بڑھ رہا ہے وہ حیدرآباد کے علاقے, ڈاکٹروں نے رسایا ہے, اخباروں میں آ رہا ہے, میڈیا میں سب کچھ, سب سے زیادہ. ان ڈاکٹروں نے کہا کہ سب سے زیادہ شوگر حیدرآباد میں پھیلنے کی وجہ رات کے 10-11 بجے کھانا کھانا اور فوری آ کے لیٹ جانا. 10-11 بجے کھانا ہے, اور وہ کھانے کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کھانے کا بھی نظام بتایا نا. اس کھانے کی بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے ہماری بچوں کی, نوجوانوں کی صحت خراب ہو رہی ہے. اتنی صحت خراب ہو رہی ہے آپ تعجب کریں گے. ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس فلاں جگہ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو بہت اچھے خاصے تھے اور ہمارے پاس یہ بیماریوں کا حملہ شروع ہو گیا. کتنے نوجوان حیدرآباد کے اندر ہیں جنہوں نے 1 بجے کھانا کھایا, 12 بجے کھانا کھایا, اور کھانا کھاتی گھر میں آ کے سو گئے. کھانا ان کا پورا سینے پہ رکھا ہوا تھا, ہارٹ اٹیک آیا, فوری انتقال. اس
وجہ سے غیر مسلم ڈاکٹر تعجب کریے آپ، تین پوج مسجد کے امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ غیر مسلم ڈاکٹر جن سے تعلقات ان کے ہیں، وہ جتنے بھی بلڈر ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں حیدرآباد کے تاجر ہیں، جب ان کے بچے اور بچیوں کی شادی ہوتی ہے وہ لوگ رخصہ جب دینے آتے ہیں تو صاف منع کر دیتے ہیں، ہم آپ کی دعوت میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنا معمول بنایا ہے عصر کے بعد کھانا کھانے۔ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم عصر کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثبوت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت کے مطابق عصر کے بعد کھانا کھانے کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے بڑے بڑے یوپی کے اندر دارالعلوم کے اندر عصر کے بعد ہی کھانا دیا جاتا ہو، تو غرض یہ کہ وہ ہاضمے کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے چاہیے۔ اب ہمارے پاس دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ خصوصاً ہمارے مطلب کہ ایک تو ایمان کو خراب کرنے کے لیے، دوسری صحت کو خراب کرنے کے لیے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے تشریف لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ کا ایک بیان نیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ نیٹ کی دنیا کے آدمی ہے، کہنے لگے کہ وزیر خارجہ کا ایک بیان نیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے، کہنے لگے میں نے اس کو کھول کر میں نے خود پڑھا ہے، جبھی عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر 2 چیزیں عام کرنا چاہیے، 2 چیزیں عام کرنا چاہیے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ جتنے دنیا میں رہنے والے ہیں ان کے اندر جرائم کو عام کرنا چاہیے، جرائم کو عام کرنا ہے، اور دوسرے کام یہ کرنا ہے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے تاکہ مسلمان متحد نہ ہونے پائے اور مسلمان ہر اعتبار سے بکھرا ہوا رہے۔ یہ 2 کام ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ایک سامنے والا ہماری صحت کے سلسلے میں بالکل اپوزٹ اس کی جو مطلب کہ فکر ہے اور سوچ ہے، ہمارے پاس جو کھانے کھائے جاتے ہیں حیدرآبادی طرز کے اندر ہمارے علاقے کے اندر، آپ دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھایا، کھجور کھانے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ککڑی کھائی، کیوں کھائی؟ تاکہ معدے میں جانے کے بعد گرمی اور یہ ٹھنڈک معتدل ہو جائے۔ آپ نے اتنی اپنی رعایت فرمائی، امت کو تعلیم دی۔